آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے دنیا میں موجود خوبصورت شہر پیرس کے حقائق کے بارے میں، جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، پیرس ایک خوبصورت اور فیشن کے لحاظ سے دنیا بھر میں بہت ہی مشہور شہر ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی فیشن کیے جاتے ہیں وہ پیرس شہر سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ پیرس کو مقامی زبان میں سٹی آف لائٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی پیرس کو عام زبان میں روشنیوں کا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پیرس ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح پیرس سیر و تفریح کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم لوگ پیرس شہر کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں کہ پیرس شہر کے نیچے کیا موجود ہے۔ دوستو، پیرس شہر ایک قبرستان کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، یعنی لاکھوں لوگوں کی لاشوں کے اوپر اس خوبصورت شہر کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان پیرس کے نیچے موجود غاروں اور سرنگوں کی شکل میں میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں 60 لاکھ لوگوں کے ڈھانچے موجود ہیں۔ دوستو، پیرس جب یورپ کا ہب بنا تو لاکھوں لوگوں نے پیرس شہر کا رخ کیا، جو کہ پیرس شہر میں آباد ہونے کی غرض سے آئے تھے۔ دوستو، پیرس جب یورپ کا ہب بنا تو لاکھوں لوگوں نے پیرس شہر کی طرف رخ کیا، جو پیرس شہر میں آباد ہونے کی غرض سے آئے تھے۔ دوستو، جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ کسی شہر میں بسنے کی غرض سے آتے ہیں تو وہاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب پیرس شہر یورپ کا ہب بنا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے پیرس کی طرف ہجرت کی، جو وہاں بسنے کی غرض سے آئے تھے۔ لاکھوں لوگوں کی ہجرت سے پیرس بہت ہی مشکلات سے دوچار ہوا۔ 17ویں صدی تک پیرس میں لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ان کو دفن کرنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ رہی تھی اور اکثر لاشیں قبروں سے باہر نکل آتی تھیں۔ یہ ایک بہت ہی پریشان کرنے والی بات تھی۔ باہر نکلی لاشوں سے سارے شہر میں اسمیل پھیل رہی تھی، جو لوگوں کو بیمار اور بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ اس پریشانی کی وجہ سے 1763 میں فرانس کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، فرانس کے کیپٹل پیرس میں کسی بھی شخص کو دفن نہیں کیا جائے گا اور ہر لاش کو شہر سے باہر ہی دفن کیا جائے گا۔ یہ بات کافی حد تک قابل قبول تھی، لیکن وہاں کی چرچ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی اور یہ جھگڑا 17 سال تک چلتا رہا اور لاشوں کو پیرس میں جہاں جگہ ملتی دفن کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد 1780 میں فرانس میں لمبی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان بارشوں سے پیرس بہت زیادہ متاثر ہوا اور دفن کی گئی لاشیں باہر نکل آئیں اور پورا شہر گلی ہوئی لاشوں سے بھر گیا۔ لاشیں باہر نکلنے کی وجہ سے شہر میں بیماریاں بہت سی جنم لینے لگی اور بدبو کی وجہ سے لوگوں کا رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد فرانس کی حکومت نے ایکشن لیا۔ پیرس کی سب سے بڑی قبرستان میں تقریباً 20 لاکھ لوگ دفن تھے اور اس کے بعد شہر کے تمام قبرستان میں موجود لاشوں کو ملا لیا جائے تو یہ 60 لاکھ لاشیں تقریباً بنتی ہیں۔ فرانس کی حکومت کے لیے بارش میں لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان لاشوں کو جلد از جلد کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ یہ دنیا تاریخ کی سب سے بڑی لاشوں کی تعداد تھی جن کو اکٹھا کر کے ایک جگہ منتقل کیا جانا تھا۔ ان لوگوں کو لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی جگہ مل گئی، جس کو لائم سٹون ٹنل کہا جاتا ہے، جسے عام زبان میں غار یا سرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرنگیں پیرس کے نیچے موجود ہیں۔ جب پیرس کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو شہر کے نیچے 200 میل لمبی سرنگیں پھیلا دی گئی تھیں۔ سرنگیں بنانے کے بعد مقامی لوگوں کے مکان گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح سرنگوں کی وجہ سے پورے یورپ کا گرنے کا خطرہ تھا۔ 1777 میں پیرس کو پھر سے بنانے کا عمل شروع کیا گیا۔ 1780 تک شہر کے نیچے موجود سرنگوں کو ٹھیک کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان تمام 60 لاکھ لوگوں کی لاشوں کو ان بنائی گئی سرنگوں میں ڈال دیا جائے تاکہ شہر کے گرنے کا کوئی بھی خطرہ نہ رہے۔ یوں اس طرح لاشوں کو سرنگوں میں ڈالنے کا عمل شروع کیا گیا
یہ کام بہت ہی مشکل تھا۔ رات دن لاشوں کو قبرستانوں سے نکال کر سرنگوں میں ڈالا جاتا رہا۔ دوستو، لاشوں کو سرنگوں میں ڈالنے کے لیے 2 سال کا عرصہ لگا اور یوں پیرس شہر کو 60 لاکھ لاشوں سے خالی کر لیا گیا اور یوں پیرس کو ان لاشوں کے اوپر تعمیر کیا گیا۔ اب پیرس میں رہنے والے لوگ دراصل ایک قبرستان کے اوپر رہ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لاشوں کو سرنگوں میں ڈالا جاتا رہا اور اس کے بعد جب فرانس میں لوگوں کا قتل ہوا تو ان تمام کو بھی اسی سرنگوں میں ڈالا جاتا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔